المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. آپ سب کو فکر القلوب بک 5 کے ڈے 2 میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت سے الحمدللہ نئے اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں اور دل باغ باغ ہو جاتا ہے پرانے اسٹوڈنٹس کو دیکھ کے. الحمدللہ میں دیکھتی ہوں آپ سب نے جو ہے وہ ایڈمیشن کرا لیا ہے اور بہت سارے ایڈمیشنز ابھی بھی پینڈنگ میں ہیں، لیکن الحمدللہ یہ ہے کہ چونکہ ابھی پروسیس اوپن ہے تو ایوری ون از ویلکم الحمدللہ. تو شروع میں پھر یہ ہے کہ آپ کچھ دوبارہ سے آؤٹ لائن بتا دیتے ہیں. لاسٹ ویک جو ہے ٹیوزڈے 25 جون ہماری فرسٹ کلاس تھی اور یہ جو کورس ہے انشاءاللہ یہ ختم ہوگا ٹیوزڈے 8 جولائی 2025 کو، اور کلاس جو ہے وہ ہر ہفتے ٹیوزڈے کے دن ہوا کرے گی 4 PM to 5 PM پاکستان ٹائم کے مطابق. اور جو لیسن ہے وہ انشاءاللہ آپ کے گروپ میں تھرسڈے کے دن پوسٹ کیا جائے گا. آپ نے لیسن کو غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، نوٹس بنانے ہیں، اور اس کا کیا طریقہ ہے وہ ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیا تھا. اور جنہوں نے مس کیا تھا ان کو میں ریکمینڈ کروں گی کہ وہ لاسٹ جو کلاس ہے اس کی ریکارڈنگ دوبارہ سنیں. اب کچھ کورس کے آبجیکٹیوز دیکھ لیتے ہیں. آبجیکٹیوز کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری سوچ الائن ہو جاتی ہے، ہمیں ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے کہ ہم کوئی بھی کام جو ہے وہ کیوں کر رہے ہیں. میں نے اس کورس میں ایڈمیشن اس لیے نہیں لیا کیونکہ میری دوست یہ کورس کری ہے اور یہ ہے کہ بس وہ چونکہ ہے تو پھر میں نے بھی جوائن کرنا ہے. آپ کو خود کو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے الحمدللہ آئی گاٹ اے بیوٹیفل انویٹیشن، اٹس اے بیوٹیفل کورس، لیکن اس میں ہے کیا ہے ایسا جو کہ میرے اپنے گولز اور آبجیکٹیوز میں ہونا چاہیے تاکہ یہ ہے کہ پھر میں اس سے میکسیمم بینیفٹ کر سکوں. تو پہلا آبجیکٹیو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو کنیکشن ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے اور ہم جانیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے تھرو ہز بیوٹیفل نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس. پھر یہ ہے کہ جو دل کے معاملات ہیں، آپ جانتے ہیں کہ فکر القلوب جو ہے اٹس این انسائکلوپیڈیا، اور انسائکلوپیڈیا کے اندر بیسکلی
وہ جو ٹاپک ہوتا ہے اس کو ہر اینگل سے، اس کی ہر شاخ، اس کی ہر برانچ، اس کا ہر سب ٹاپک جو ہے وہ کھول کے دیکھا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ یہاں پر ہم دلوں کی فقہ حاصل کر رہے ہیں قرآن اور سنہ کی روشنی میں، تاکہ ہم اپنے دلوں کو جو ہے وہ ریکٹیفائی کر سکیں، ہم ان کی اصلاح کر سکیں۔ اور اگر دل ہمارے سیدھے ہو گئے تو انشاءاللہ یہ کہ معاملات جو ہیں درست ہو جائیں گے۔ اور لاسٹ میں یہ ہے کہ ہم عربک ٹیکسٹ جو ہے اس کو سمجھ سکیں، پڑھ سکیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عربک ایک ایسی زبان ہے کہ اگر آپ کو سمجھ آنے لگے تو یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اس سے علمی طور پر بینیفٹ کر سکتے ہیں، حدیث ٹیکسٹ پڑھ سکتے ہیں ادروائز، بلکہ یہ آپ کی عقل کو بھی گرو کرتی ہے، گروز یور کیا کہتے ہیں انٹلیکٹ جو ہے اس کو گرو کرتی ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ ہم نے آبجیکٹیوز کو دیکھا۔ اب یہ ہے کہ کچھ آپ کے ریفلیکشنز لے لیتے ہیں۔ اگر آپ لاسٹ کلاس کے حوالے سے کوئی ریفلیکشنز شیئر کرنا چاہیں تو ایک دو انشاءاللہ ہم ریفلیکشنز دیکھ لیتے ہیں۔ اور یہ کہ اگر کوئی نیو اسٹوڈنٹ ہے، وہ کچھ جاننا چاہتا ہے یا کچھ کہنا چاہتا ہے تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ چانس دیتے ہیں۔ مائکس جو ہے وہ میں نے آپ کے اوپن کر دیے ہیں، تو جناب دیکھتے ہیں کن لوگوں کے ہینڈز جو ہیں وہ ریزڈ ہیں۔ ایک فرسٹ ہینڈ جو ہے وہ عسکری بیگم کا ریزڈ ہے۔ جی عسکری بیگم، کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کورس بہت ہی مجھے اٹریکٹ کیا ہے اس لحاظ سے کہ میں حالانکہ پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتی ہوں، اس کے باوجود میں پورا جو اس کا جسٹ ہے وہ میرے اندر چلا جاتا ہے، اور اتنی اچھی طرح الحمدللہ سے وہ ایکسپلین کرتی ہیں استاذہ کہ وہ بس اس وقت میں سنتی ہی رہتی ہوں۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ مجھے ویسے شروع جب کیا تھا تو عربک سمجھ میں نہیں آتی تھی اتنی کہ مجھے، تو میں نے اس کو جب کرتی گئی تو بہت ہی اچھا وہ ہو گیا ماشاءاللہ سے، مجھے عربک سمجھ میں بھی آنے لگی۔ اور یہ ہے کہ وہ میں نئی جو خواتین بچیاں ہیں وہ تو بہت اچھی طرح سیکھ رہی ہوں گی، میں چونکہ سینئر سٹیزن اس لحاظ سے میں تھوڑا سا کہیں پہ رہ جاتی ہوں، لیکن یہ کہ میں کوئک نہیں رہی ہوں اتنی جیسے پہلے تھی، لیکن اللہ کا الحمدللہ کرم ہے بہت۔ مانوس ہو جاتا ہے نا انسان کسی چیز کے ساتھ، لگا رہے لگا رہے لگا رہے تو چیزیں آہستہ آہستہ جو ہیں وہ مانوس ہو جاتی ہیں، خوف دل سے نکل جاتا ہے۔ اور لینگویج کے جی بارے میں ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ لینگویج جو ہے نا وہ سکلز میں آتا ہے۔ جیسے جی کوئی بھی سکل آپ سیکھ لیں تو آپ سیکھ لیتے ہیں نا، یعنی سیکھا جا سکتا ہے، تو زبان جو ہے وہ اسی طرح سکلز میں سے ہے۔ آپ ایک تو دفعہ اس کو ہماری سیکھنا شروع کریں، الحمدللہ یو کین لرن۔ جی قرآن کی حد تک ہم نے عربی آتی ہے ہمیں، لیکن اتنی اچھی طرح سے نا جی جو اب میں سمجھ سکوں تو اس میں آنے لگا، اللہ کا کرم ہے بہت بڑا۔ اور اس کے بغیر ایسا الحمدللہ۔ لگتا ہے نا کوئی چیز کم ہو گئی ہے، میں ڈیلی مطلب میں تو ہر روز ہوں۔ تو الحمدللہ آپ لوگوں کی بڑی اچھی یہ کاوش ہے، اور بہت خدا فیکچوئل بات ہے آپ کی کہ ہمارے مزاجوں میں جو دھیما پن، برداشت، صبر اور ایک ہر سچویشن کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنا، وہ فکر قلوب کے بعد ہی آہستہ آہستہ گرو کیا ہے الحمدللہ۔ بہت چینج آتی ہے، آپ یقین کریں مجھے تو بس اتنا اچھا لگا کہ میں یہ اس سے پہلے کیوں نہیں جڑی تھی اس کے ساتھ۔ خیر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ فرت مسعود ہیں۔ جی فرت مسعود، کیا کہیں گی آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آواز ہے نا اس اس کا جو ابھی اس پچھلا سبق تھا اس میں جو اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا جو دیا تھا، تو میں نے نا وہ اپنے پوتا گیا ہوا تھا وہاں پہ چکوال اپنی نانی کے گھر، تو میں نے اسے بتایا کہ بھائی اس طرح سے مجھے ہوم ورک ملا ہے، اور تم نے نا مجھے جو ہے اس کے سارے اللہ تعالیٰ کے جو آسمان میں اور زمین میں جو خزانے، تو اس نے سارے لکھ کے اور پھر اس کی باقاعدہ تصویریں ڈرا کر کے اور اس میں کلر کر کے وہ مجھے نا واٹس ایپ کی۔ سبحان اللہ، ہاؤ بیوٹیفل۔ ہمارے ساتھ ایک اور ہاں ساتھی بھی ہیں شبانہ، انہوں نے بھی اسی طرح اپنی ہاں نیڈ کی تو جو ہے وہ اس لسٹ کا شیئر کی تھی۔ ہاں اس کا نام ریحان احمد ہے، تو اس نے نا جو ہے مجھے سارا بھیجا، اس نے کہا کہ دادی آپ نا یہ میں نے آپ کو بھیج دیا اور آپ نا ان کو سنا دیے گا میری طرف سے یہ۔ الحمدللہ، آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے نا گروپ میں، آپ مجھے بھیج میں دیجیے۔ میں آپ کو بھیج دوں؟ اچھا ٹھیک ہے، میں بھیج دوں جی گی، جی پھر آپ نا سمجھانا۔ جی ضرور میں بھیج دوں گی گروپ میں۔ ٹھیک ہے، جزاک آپ اللہ کے خیر۔ آپ کے اس پہ آپ کے واٹس ایپ پہ بھیج دوں؟ جی جی میرے واٹس ایپ پہ بھیج دیجیے۔ چلیں ٹھیک 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 ہے، اب یہ ہے کہ کچھ ہم مہربان۔ کلاس رولز کو دیکھ لیتے ہیں، پھر دوبارہ آپ سے انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ جی دکھائیے گا پردہ۔
رولس جو ہیں وہ بیسکلی بنائے اسی لیے جاتے ہیں کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈسپلن کیا جائے، اور کلاس کا چونکہ ہمارا ٹائم صرف 4 to 5 ایک گھنٹہ ہوتا ہے اور ہفتے میں ایک ہی دن ہوتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ میگزیمم جو ہے وہ بینیفٹ کریں۔ اس میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ جو ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں ان کو کوشش کریں کہ 350 تک وائنڈ اپ کر لیں، آپ پرسکون ہوں، آپ اپنا جو آپ کا اسٹیشن ہے جہاں آپ پڑھتے ہیں وہاں پریزنٹ ہوں، اور یہ ہے کہ آپ زوم کی جو کلاس ہے نا اس کو ایٹ لیسٹ 3:55 PM تک ضرور جوائن کر لیں۔ ہم 3:45 پہ روم اوپن کر دیتے ہیں، تو آپ یہ ہے کہ کوشش ضرور کریں کہ 3:55 تک جوائن کر لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو فریشن اپ کریں، اپنا ڈریس چینج کریں، اپنے بال بنائیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ وضو بھی کر لیں، بیکاز اس سے اور فردر آپ کو جو ہے وہ فوکس اور خشوع مل جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ڈریس اپ ہو کے بیٹھے ہیں، آپ پڑھنے کے لیے یعنی کہ علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے خوبصورت خزانہ ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے آپ اپنا ایک ٹائم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ کہ میگزیمم بینیفٹ کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہیں اپنی طہارہ کا بھی خیال رکھیں اور نیٹ اینڈ کلین ہو کر بیٹھیں، اپنا اسٹیشن جو ہے اس کو آرگنائز کریں، اور کوشش کریں کہ وہ کسی ایسی آئسولیٹڈ پلیس پر ہو جہاں پر یہ ہے کہ آپ ڈسٹرب نہ ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سامنے اگر کوئی دروازہ ہوتا ہے یا کوئی ونڈو ہوتی ہے تو آپ کانسٹنٹلی باہر دیکھتے رہتے ہیں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، یا کیا ہو رہا ہے۔ اگر سامنے آپ کے وال ہوتی ہے اور آپ کا اپنا لیپ ٹاپ، کمپیوٹر یا جو بھی آپ کی ڈیوائس ہے، تو پھر یہ کہ آپ ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اس طرح سے کوئی سیٹنگ بنائیں، اور پھر یہ ہے کہ اپنے گھر میں جو ہے وہ سب کو ضرور بتائیں کہ جناب ٹیوزڈے کا دن جو ہے وہ میرا 4 to 5 کمیٹڈ ٹائم ہے، اور یہ ہے کہ پلیز اگر کوئی بہت ضروری بات ہو، ہم بھی آپس میں بہت سی ضروری باتیں کرتے ہیں لیکن ہم لکھ کے ایک دوسرے کو پاس کر دیتے، تو ہم ان سے کہیں لکھ کے کسی پرچی پہ مجھے بھیج دیں، اگر بہت ضروری بات ہے تو میں اس کو دیکھ لوں گی۔ اور یہ ہے کہ ورنہ 5 PM کے بعد انشاءاللہ یہ ہے کہ آئی ایم اویلیبل، جو بھی کام ہوگا جو بھی بات ہوگا انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے۔ اور لاسٹ میں پھر یہ ہے کہ آپ میک شور کریں کہ آپ کے جتنے بھی کام ہیں گھر کے، اب وہ کلاس ختم ہونے سے پہلے ہو جائیں، تبھی یہ 4 کام بھی ہو پائیں گے، اور تبھی جو ہے 4 سے 5 انشاءاللہ آپ فلی بینیفٹ بھی کر پائیں گے۔ تو یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو آرگنائز کریں، کیونکہ جب آپ کی پلاننگ اچھی ہوتی ہے نا تو پھر یہ کہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں نا وہ اچھے سے ہو بھی جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہاں تک بس یہ ہے کہ رکھتے ہیں۔ اب نیلوفر باجی مائک پھر آپ کی طرف ہے انشاءاللہ، اوور ٹو یو ناؤ۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوائن کیا میں نے تو سن رہی تھی آپ کی باتیں کہ الحمدللہ جو آپ شیئر کر رہے تھے۔ چلیں جی نیکسٹ دیکھتے ہیں، ہم نے کچھ ہوم ورکس دیے تھے اپنے ساتھیوں کو، تو ایک آپ نے کام یہ کرنا ہے، کچھ کئی ساتھی آپ میں سے ہمارے ساتھ پہلے کا ہو سکتا ہے جنہوں نے جوائن کیا ہو پچھلی کلاس سے، ان کے لیے بھی اور باقیوں کے لیے یاد دہانی ہے جنہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ بہت اچھی بات ہے کہ عمل کی ڈائری آپ نے بنانی ہے، جس میں کہ ہر ہفتے آپ جو بھی اپنے عمل کے لیے مناسب اچھی بات آپ کو لگے وہ لکھ لیں، عربی لکھ لیں، اردو لکھ لیں۔ اور جو ہوم ورک ہم آپ کو دیتے ہیں نا، ہر ہفتے کچھ دیتے ہیں، آج بھی دیں گے انشاءاللہ، وہ عملی ہی ہوم ورک ہوتے ہیں، تو وہ آپ نے اس عمل کی ڈائری میں بھی لکھنا ہے تاکہ آپ کے پاس انشاءاللہ یہ تیار ہوتا رہے۔ نیکسٹ دکھائیے جی۔ کبھی ہم آپ سے انشاءاللہ آپ کی عمل کی ڈائری بھی کہیں گے کہ پکچرز تو ذرا ہمیں بھیجیں، بلکہ اگر آپ میں سے جو ساتھی پچھلے کورسز میں بنا چکے ہیں، اگر وہ ہماری ایڈمن کو پکچرز بھیجیں تو ہم دوسرے ساتھیوں کو بھی دکھا سکتے ہیں، ایک دوسرے سے آئیڈیا بھی ہو سکتا ہے، گروپ میں بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ ہم نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا پچھلے ہفتے کے لیسن سے، جس میں ہم نے کہا تھا کہ زمین و آسمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو خزانے موجود ہیں، جن کی جو ان لمیٹڈ ہے، لامتناہی ہے، انفینٹی تک سوچتے جائیں نا تو بھی آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، تو ان کی لسٹ بنائیے، تو جتنے چلیں بنا سکتے اتنے ہی بنائیے۔ تو میرے کچھ سے ایک دو ساتھیوں نے شیئر کیا، کوئی اور ساتھی شیئر کرنا چاہے گا؟ ہم نے اسپیشلی کہا تھا کسی بچے اور بڑے دونوں سے بنائیں، آپ خود نہ بنائیں، اپنے پاس تو بنائیں لیکن ان سے بھی بنوائیں۔ تو کوئی آپ میں سے شیئر کرنا چاہے گا کہ کیا ایکسپیرینس رہا، یہ ہوم ورک کیسا رہا؟ السلام علیکم، شاید شاہدہ بتائیں۔ آپ کرنا چاہتی ہیں؟ جی فرمائیں شاہدہ۔ جی میں نے بھتیجی سے کیا تھا الحمدللہ، تو مطلب ظاہرہ فرسٹ ٹائم وہ کر رہی تھی تو بڑی مشکل سے کر رہی تھی، کیونکہ میں فون پہ کروا رہی تھی، کیونکہ وہ مجھ سے ذرا تھوڑا دور رہتے ہیں۔
تو وہ بار بار پوچھ رہی تھی پھوپھو آپ کیوں مجھ سے یہ کیا کریں گی. تو پھر میں نے اس کو سب بتایا کہ یہ سر ہمارا لیسن ہے اور ہم نے کرنا ہے اور ہماری ٹیچرز نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کیا چیزیں چوز کی ہیں نا، آسمانوں میں سے اور زمین میں سے کتنے ٹریئرز ہیں ہمارے پاس. تو الحمدللہ اس نے اچھا ہی کر لیا. تو ایک مجھے ٹیچر کی آج جو چیز آئی کہ نمک کی کان کے متعلق وہ کہہ رہی تھی نا، نمک اللہ نے کس لیے ہمارے لیے کیا کیا چیزیں بنائیں. تو اس میں سب سے جو خوبصورت مجھے بات لگی نمک والی لگی، کیونکہ یہ ہمارے چکوال کے قریب بھی ہے اور میں آلریڈی وہاں پہ جا بھی چکی ہوں اور میں نے اسے بہت کلوز دیکھا بھی ہے سب چیزوں کو. تو الحمدللہ اللہ کی کون کون سی، اور اسی طرح میں گولڈ مائن کو بھی میں نے خود وزٹ کیا ہے اور دیکھا ہے سب کچھ. تو پھر اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کے پیار بھی آتا ہے اور عمل کی ڈائری میں بھی آہستہ آہستہ یہ چیزیں آ گئی ہیں الحمدللہ. جزاک اللہ خیر کثیر، بارک اللہ فیکی. کوئی اور ساتھی کو شیئر کرنا چاہے گا اس حوالے سے اپنا ایکسپیرینس؟ کسی نے کام کیا ہو تو اپنا مائک کھولیں، بتائیں. جنہوں نے بتا دیا ان کے علاوہ اور کوئی بتانا چاہے. افشاں اشفاق آپ بتانا چاہتے ہیں؟ جی جی، میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا، وہ مطلب بچوں کی کیٹیگری میں تو نہیں آتا ہے ماشاءاللہ، گرون اپ ہے. تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ لوہا بھی آسمان کے خزانوں کے اندر شامل ہو سکتا ہے. تو مجھے یہ بات ڈفرینٹ لگی تو میں نے کہا میں شیئر کرتی ہوں. حضرت عید کے حوالے سے کہہ رہے ہوں گے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے لوہا اتارا. چلیں جی جی ٹھیک، جزاک اللہ خیر. اور فرمائیں جی. چلیں ہم الحمدللہ میرے دو ساتھیوں نے شیئر کیا. نیکسٹ دیکھتے ہیں اگلا ہوم ورک کیا تھا ہمارا، مزید دیکھتے ہیں. ہم نے آپ سے کہا تھا کہ کلاس میں ایک بڈی بنائیں اپنا. تو کسی نے یہ آپ چیٹ میں ذرا بتائیں کہ آپ میں سے کس ساتھی نے کس کو بڈی بنا لیا. اگر نہیں بنایا کیوں نہیں بنایا، وہ چیٹ میں آپ سب لکھیں. اور اگر آپ کو کلاس سے کوئی بڈی نہیں مل رہا تو چلے گھر میں ہی فی الحال بنا لیں، جس کے ساتھ اپنا ہوم ورک تو آپ کر سکیں نا. کیونکہ اس کے لیے آپ کو ضروری کیا ہوگا کہ آپ کو کوئی ساتھی چاہیے، اور اگر آپ کے کلاس کے ساتھیوں میں سے مل جائے تو بہت ہی اچھا ہے، آپ کی یاد دہانی ہوتی رہے گی. چلیں الحمدللہ میں دیکھ رہی ہوں کہ ساتھی لکھ رہے ہیں. یہ ہوم ورک آپ کا کنٹینیو ہے، اس کو ابھی آپ نے انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے ساتھی. اگر نہیں ملے اللہ سے دعا کریں ایسا جلیس اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے کہ جو صالح ہو، جو نیک ہو. دعا کس کی مانگے انشاءاللہ. نیکسٹ دکھائیں جی. سبق میں موجود تمام آیات کی ایک ہی نشست میں بیٹھ کے تلاوت کرنی تھی، ترجمہ پڑھنا تھا، اور دونوں دعائیں جو تھی وہ مانگنی تھی. یہ ہوم ورک کس کس نے کیا ذرا چیٹ میں لکھیے، میں دیکھتی ہوں وہاں پر. کیا یہ ہوم ورک آپ نے کیا؟ آپ نے تلاوت کی، آپ نے دعائیں مانگی؟ کوئی آپ اسے شیئر کرنا چاہے گا کیا کیفیت ہوئی دعائیں مانگنے کی، یا کوئی فائدہ ہوا؟ اگر کسی کو کوئی شیئر کرنا چاہیں، ایک ساتھی سے لے لیتی ہوں. اپنا مائک کھولیں، بتائیں اگر آپ اس کو اس حوالے سے کوئی بات شیئر کرنا چاہیں. جی سربت کہیے. جی باجی الحمدللہ یہ دعائیں مسنون دعاؤں میں سے میں الحمدللہ روز پڑھتی ہے، لیکن جو الف بینا قلوبنا یہ تو میں لازمی پڑھتی ہوں، پوری فیملی کو نظر میں رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ آپس میں ہمارے دونوں کو جوڑے. اس کو نہیں صبح میں لازمی شامل کرتی ہوں میں اس کو الحمدللہ. اور باقی دوسرے بھی تمام الحمدللہ جب لسٹ بنانے بیٹھی تو میری 100 سے بھی اوپر بن گئی، نکلتے ہی جا رہے تھے چیزیں. اور بردی سبحان اللہ الحمدللہ ہم کبھی سوچتے نہیں چیزوں کے بارے میں. ہاں جی، سوچتے نہیں ہیں، جب سوچنے بیٹھتے ہیں تو بس ذہن اور دل کے دریچے کھولتے جاتے ہیں. اور آج تو جو ہم نے لیسن پڑھا تھا اس میں تو ساری بصیرت کی آنکھ سے ہی ساری سیر کرنی ہے نا. الحمدللہ. چلیے جی، دعائیں ہمارے سامنے ہیں. آپ میں سے ایک ساتھی کو یہ دعا پڑھے. میں چاہ رہی ہوں کہ سب کو موقع ملے. کوئی ساتھی جس نے ابھی تک بات نہیں کی وہ یہ دعا پڑھنا چاہے تو اپنا نام لیں. عالیہ اکبر آپ مانگیے. جی. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. الحمدللہ، آمین. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے. اس میں اعظم کے ذریعے دعا ہے نا، یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. اللہ تعالیٰ ہمیں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے علم و عمل میں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے. نیکسٹ دکھائیے جی.
جی بہت پیاری دعا تھی، اور اس کے اندر ہم نے جو نور کی دعا یہ ہم نے اپنے لیے مانگنی تھی. تو یہ کون ساتھی پڑھے گا آپ میں سے؟ باجی سرور پر میں پڑھوں ریشما. چلیں ریشما ریشما. آپ پڑھیے. ربنا أصلح بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور واصرف عنا فواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قائلين بها وأتممها علينا آمين. آمین. اللہ تعالیٰ یہ تمام دعائیں جو آپ نے مانگی ہیں ہمارے لیے، آپ کے لیے بھی قبول فرمائے، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی قبول فرمائے. ٹھیک ہے جناب. تو جناب اب ہم چلتے ہیں، اس ایک ہوم ورک اور تھا کہ آپ نے یہ فلائر اور میسج شیئر کرنا ہے. تو یہ کیا شیئر کیا آپ لوگوں نے؟ آج ذرا ہوم ورک پہ ہم نے زیادہ ٹائم لیا ہے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ آپ کرتے بھی ہیں یا نہیں. پھر ریگولرلی آگے تو آپ شیئر کرنا شروع کر دیں گے نا، اور کام کرنا شروع کر دیں گے، تو ہم ذرا ہوم ورک کی بات کم کیا کریں گے، بس آپ کو بتا کر ہی مطمئن ہو جائیں گے. لیکن کچھ کلاسز تک تو آپ سے پوچھ ضرور کریں گے. چلیں جی، دیکھ رہی ہوں میں ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس شیئر کر رہے ہیں. یہ کام ابھی تک کرتے رہیں، کیونکہ ابھی اس کے ایڈمیشنز کھلے ہیں. جب تک ہم اس کو اوپن فار آل کر رہے ہیں، اور اگر جس وقت یہ بند ہو گیا اس کا ایڈمیشن کا پروسیس، تو پھر آپ میسج شیئر نہ بھی کریں، کوئی بات نہیں، کیونکہ اس کے بعد پھر ایڈمیشن ہو نہیں سکتا. تو ابھی کوشش کریں کہ میکسیمم جتنے ساتھیوں کو آپ اس میں انشاءاللہ شامل کر سکیں. بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے جناب، اب ہم چلتے ہیں آج کے اپنے سبق کی طرف. ہمارا ہے لیسن 162 اور خلق السماوات، جو ہم نے پچھلے ہفتے شروع کیا تھا اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں ہم. یہ بھی بتاتی چلوں آپ کو کہ ہم اس کورس میں، اس بک 5 میں ہمارا پیٹرن یہ ہوگا کہ پہلے تو ہم یہ کرتے تھے نا کہ ہر کلاس کے بعد آپ کو جو کوئز آپ کا جو ہے وہ اپلوڈ کیا جاتا تھا پورٹل پہ. لیکن اس بار اس بک میں انشاءاللہ جب ایک چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا، ایک موضوع مکمل ہو جائے گا، تو پھر اس کا کوئز اپلوڈ کیا جائے گا. تو خلق السماوات مکمل ہو جائے گا، آج ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد اس کا پوری چیپٹر کا آپ کو کوئز اپلوڈ کیا جائے گا. اس طرح آگے بھی ہم اسی طرح چلیں گے. چلیں جی، طریقہ کار ہمارا وہی ہے کہ پہلے آپ سے کچھ پڑھواتے ہیں. پورا لیسن تو شاید نہ پڑھوا سکوں، بیچ میں سے پڑھواؤں گی. ساتھیوں سے دیکھتی ہوں کنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوئے ہیں. جنہوں نے اب تک بات نہیں کی تھی پہلے ان سے لے لیتے ہیں، پھر باقی ساتھیوں سے بھی اگر موقع ہوا تو لیں گے. تسنیم آپ شروع کیجئے. آیت آپ نے نہیں پڑھنی، آیات کیونکہ ہم نے گھر کے لیے آپ کو دینی ہے. عربک پڑھیں. تسنیم جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وخلق الارض متقدم علی الخلق السماوات کما قال سبحانہ. ٹھیک ہے، بس یہی رک جائیں، اس کو دیکھیں. میم ایک بات کہہ رہی تھی آپ سے، میرا Day 1 کا بھی ہوم ورک نہیں آیا، اور Day 2 کا لیکچر جو فرد ہاشم صاحبہ کا آتا ہے وہ بھی نہیں ملا مجھے. یہ آپ ایڈمن سے پوچھیے گا، اس طرح کے سارے اچھا، معاملات مجھ سے کلاس میں نہ میں پوچھا نے کریں. 24 کی رات کو فیس وغیرہ جمع کرا دی تھی. 24 کی رات کو. میں ایک بات آپ سب ساتھیوں سے کہنا چاہوں، میں بالکل مبرہ ہوں ایڈمن کے معاملات سے. مجھے اور قطعاً پتہ نہیں ہوتا. اب میں نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھنا یاد کیا. ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ اپنا وقت ضائع کریں اور میرا بھی وقت ضائع کریں. بیکاز میں ایکڈیمک سائٹ کو دیکھتی ہوں، کلاس کے میٹرز کو دیکھتی ہوں، پیپرز کو دیکھتی ہوں، تمام ایکڈیمک ایکٹیویٹیز کو دیکھتی ہوں، تمام ایڈمیشن، تمام ایڈمن کی چیزیں ٹیم دوسری دیکھتی ہے. شفق کو میسج کریں، انشاءاللہ میسج کر کے ساؤنڈ فائل ہرگز نہیں بھیجیے گا، ریٹن میسج کریے، پھر انشاءاللہ آپ کو وہ بتا دیں گے جو بھی ہوگا. ٹھیک ہے. once and for all, for everyone I am saying this. چیٹ میں لکھ دیا کریں اپنا مسئلہ، کلاس میں نہ پوچھیں، کیونکہ مجھ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کا وقت ہی ضائع ہوگا. اچھا، اب آپ یہ سنیں جو آپ نے تسلیم پڑھا ہے، اس میں تھوڑی سی کریکشن کی ضرورت ہے. وَخَلْقُ الْأَرْضِ مُتَقَدِّمٌ. ٹھیک ہے، وَخَلْقُ کو ٹھیک کریں، اپنے پاس اس کے آپ ٹھیک کریں، اور متقدمن کو ٹھیک کریں. باقی آپ نے ٹھیک پڑھا ہے، جزاک اللہ خیر. تھوڑا سا حصہ آپ نے پڑھا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. نیکسٹ پڑھواتی ہوں
طاہرہ یاسمین سے پڑھیے فسبحان الذی سے. فسبحان الذي خلق هذا السقف الأعظم مع صلابته وشدته وقوته من دخان وهو بخار الماء وسبحان ٹھیک ہے، الذي بس گڈ، اتنا ہی رک جایا کریں جب بات مکمل ہو تاکہ پھر کسی اور ساتھی کو موقع ملے. بارک اللہ فی علمک. سہرش انصاری آگے آپ پڑھیں. وسبحان الذی بنی السماوات السبع شدادا کما قال سبحانہ. بنا سماواتی، ٹھیک ہے، آیت پڑھ لیں، چھوٹی سی آیت پڑھیے. وبنینا فوقہم سبعا شدادا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب حمیرہ طاہر، آپ پڑھیے. فانظر إلى هذا البناء العظيم الشديد الواسع الذي رفع الله سمكه أعظم ارتفاع وزينه بأحسن زينة وأودعه العجائب والآيات. ٹھیک ہے، فانظر الی هذه البناء العظیم. باقی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بارک اللہ فیکی. بشرا اعظمی آپ پڑھیے. ثم ارجع البصر إلى السماء وانظر فيها وفي كواكبها ودورانها وطلوعها وغروبها وهي باقيات إلا أن يطويها فاطرها ومبدئها. ٹھیک ہے، شاباش، بہت اچھی کوشش ہے. کچھ الفاظ دیکھیے. ایک تو ابتدا میں ضروری نہیں ہے کہ ثم ارجع آپ پڑھیں، آپ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ثم ارجع البصر، یس یوں کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ثم ارجع البصر یوں بھی پڑھ سکتی ہیں. آگے دیکھیے وفی. اب یہ الفاظ جو ہیں یہ اپنے پاس ان کے اعراب ٹھیک کیجیے. ہو سکتا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہی ہوں، پڑھنے میں نہ ٹھیک پڑھے ہوں، لیکن اس کو دیکھ لیجیے. وفی کواکبہا ودورانہا، اور پھر اسی طرح وطلوعہا، و آگے دیکھیے کہ فاترہا ومبدعہا. باقی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ اچھی کوشش ہے. سدرہ عرفان پڑھیے. وانظر إلى شمسها وقمرها واختلاف مشارقها ومغاربها وأدائبها في الحركة على الدوائم بأمر خالقها من غير فتور في حركتها ولا تغير في سيرها إلى أن يأتي أجلها وموعد زوالها. ٹھیک ہے، وموعد زوالہا. ومغاربہا کے بعد والا لفظ ذرا پڑھیں، ہے نا، ومشارقہا ومغاربہا، پہلی لائن میں ذرا پڑھیں. ودائبها. ہاں، ودابیہا، ٹھیک ہے، باقی ٹھیک ہے، شاباش. شہناز محمد آپ پڑھیں. وانظر إلى كثرة كواكب السماء واختلاف ألوانها وأحجامها وأنوارها. اگلی لائن بھی پڑھیں. ثم انظر إلى الشمس وقوة إنارتها وحرارتها وسيرها في فلكها في مدة سنة. ٹھیک ہے، پورا کر لیں اس کو. ثم هي في كل يوم تطلع وتغرب بأمر ربها بسير سخر لها خالقها لا تتعداه ولا تقصر عنه. شاباش. اس کو دیکھیے بسیر سخرہ، سخرہ، ٹھیک ہے، اس ورڈ کو دیکھیے سخرہ، اور خالقوہا اس کو بھی دیکھیے. اسی طرح ایک لفظ جو ہے نا اس میں یہ لفظ استاذہ نے اس کو انا رہا پڑھا تھا، وہ قوتی انا رہا. تو میں صرف یہاں وضاحت کے لیے بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ انا رہا بھی ٹھیک ہے اور انا روتیہا بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ اس کو اس طرح کیوں پڑھا گیا. تو دونوں لفظ ٹھیک ہیں، آپ ان کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. مسرت طالب آپ پڑھیے آگے. ولولا طلوع الشمس
وغروبها لما ألوف الليل والنهار ولا المواقيت ولا أطبق الظلام على العالم أو الضياء. ٹھیک ہے شاباش. لما عرف اللیل، بس اس لفظ کو دیکھ لیجیے، لما عرف اللیل، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. رومانہ اختر آپ پڑھیے. جی استاد. وانظر إلى القمر وعجائب آياته كيف يبديه الله كالخيط الدقيق ثم يتزايد نوره شيئا فشيئا كل ليلة حتى يكون بدارا في منتصف الشهر ثم يأخذ في النقصان حتى يعود إلى حالته الأولى ليظهر في ذلك ليظهر من ذلك مواقيت العباد في معاشهم وعباداتهم ومناسكهم. ومناسکہم، ٹھیک ہے شاباش. ام حبیبہ آپ پڑھیے. ام حبیبہ اپنا مائک کھولیے. جی. وما من کوكب من الكواكب إلا ولرب تبارك وتعالى في خلقه حكم كثيرة. اچھا یہاں رکے ذرا. وَلِلرَّبِّ، ٹھیک ہے. اسی طرح فی خلق ہی، اعراب کو ڈراپ نہ کریں. ایک لائن اور پڑھ لیں. في حجمه ومقداره وفي شكله ولونه وفي موضعه من السماء وفي قربه. ٹھیک ہے. فی حجمہ و مقداری، باقی ٹھیک ہے شاباش. تسنیم جان آپ پڑھیں من وسطہا سے. وفي قلبه من وسطها وبوئبه وفي قلبه من الكواكب الذي يليه وفي بعضه أن تتفاوت أعضاء البدن واختلافها وتفاوت منافعها. ٹھیک ہے، بہت اچھی کوشش. اس کو دیکھیں. وفی قربہ من الکواکب الذی، من الکواکب الذی، کتفاوت، ٹھیک ہے، کتفاوتی اعضاء البدنی، باقی ٹھیک ہے. آخری ورڈ دیکھیں، وتفاوتی، باقی ٹھیک ہے. تھوڑے سے اس دفعہ لیسن میں کافی نئے الفاظ تھے، تھوڑے سے مشکل الفاظ تھے. کوشش آپ لوگوں نے بہت اچھی کی اور بہت اچھا پڑھے ماشاءاللہ. سادہ نے بھی بہت تیزی سے لیسن پڑھا. آپ کو کافی محنت آپ کی نظر آ رہی ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کی ہے. بارک اللہ فیکی. عسکری بیگم آپ پڑھیں گی وقد امرنا سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی آواز سمجھ نہیں آ رہی. آپ نے کیا 2 گیجٹس کھولے ہوئے ہیں؟ اگر آپ کے پاس 2 گیجٹس کھلے ہوئے ہیں نا ساتھ ساتھ رکھے ہوئے تو صحیح نہیں آئے گی. جی عسکری بیگم پڑھیے. میں پڑھ رہی ہوں. ہاں چلا گیا. یہاں سے پڑھنا ہے نا. وقد امرنا، پڑھیے. اللہ عز و جل بالنظر فی ملکوت السماوات والارض لما فیہا من الآیات والعبر التي تزید الایمان کما قال سبحانہ. ٹھیک ہے. اس کو دیکھیں وقد امرنا اللہ، ٹھیک ہے. اور اس کی طرح دیکھیں والارض لما فیہا من الآیات والعبر، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. ربینہ شاہد آپ پڑھیں. والنظر إلى السماء نوعان، الأول نظر إليها بالبصر بصر الظاهر فيرى مثلا زرقه السماء ونجومها وعلوها وسمتها، وهذا نظر يشارك فيه الإنسان غيره من الحيوانات وليس هو المقصود.
ٹھیک ہے شاباش، بس اتنا ہی. اس میں ایک ورڈ دیکھیں وسعتھا، اس کی اسی لائن میں مقصود کی پہلا لفظ تھا وسعتھا، باقی ٹھیک ہے. آگے یشارق فیہ الانسان، باقی ٹھیک ہے. سننے میں مجھے لگا شاید اعراب فرق تھے، لیکن اگر یہی ہے تو بس ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. جی ساتھا. نور الہدا آپ پڑھیے الثانی. نور الہدا پڑھنا چاہیں گے آپ آسانی سے؟ چلے فرت آپ پڑھ لیں، ان کا مائک نہیں کھل رہا. الثانی انا یتجاوزا پڑھیں فرت. پڑھنا نور الہدا آپ سے ابھی پڑھواتے ہیں. فرت آپ پڑھیں. الثانی انا یتجاوزا ھذا الی النظر بالبصیرۃ الباطنہ فتفتح له ابواب السماء فیجول فی اقطارها وملکوتها وبین ملائکتها الذین یسبحون اللیل والنہار لا بس یہیں تک یفترون. ہو جائیں، بس یہیں تک لا یفترون. ٹھیک ہے. میں دیکھیے تجاوزہ جہاں سے سٹارٹ کیا تھا اس کو دیکھیں، این تجاوزہ، اور اسی طرح الذین یسبحون اللیل والنہار. ٹھیک ہے، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. سروت سلطانہ آپ نے پڑھا ہے سروت؟ نہیں باجی. چلے آپ پڑھیے آگے. لا ولا یفترون سے آگے پڑھیں. ولا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون ویرى الانبیاء اللہ ورسوله الذین بلغوا دینہ الى عباده آدم فی السماء الدنیا وابراہیم فی السماء السابعہ وغیرهم فی السماوات الاخرى. ٹھیک ہے شاباش. بس ایک لفظ دیکھیں ما یؤمرون کے بعد ہے وَيَرَى أَنْبِيَاءَ اللَّهِ وَرُسُلَهُ. ٹھیک ہے وَرُسُلَهُ، اور اسی طرح آخری لائن میں وَغَيُّرُهُمْ فِي السَّمَاوَاتِ الْأُخْرَى. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا جناب، کس نے ابھی تک نہیں پڑھا جو پڑھنا چاہتے ہیں؟ نور الہدا آپ نے ہاتھ کھڑا، آپ نے مائک کھولا تھا، پڑھیے. جی باجی. ثم يفتح له باب بعد. مائک بند ہو گیا، دوبارہ کھولیں. جی باجی اب پڑھوں؟ پڑھیے، آپ کا مائک بند ہو گیا تھا، پڑھیے. جی. ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته ويرى السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة في أرض فلات. ملقات فی الارض فلات. ٹھیک ہے شاباش. کسی اور نے پڑھنا ہے آگے؟ اگر کوئی پڑھنا چاہتے ہیں تو عالیہ اکبر. عالیہ آپ نے پڑھا نہیں ابھی تک؟ نہیں باجی، میں نے دعا ٹھیک ہے، پڑھی تھی. پڑھیں. جنہوں نے پڑھنا ہے وہ ہینڈ ریز کریں، میں پھر دیکھتی ہوں اگر میرے پاس وقت ہوا تو پڑھواؤں گی. ہینڈ ریز کریں اپنا، آگے پڑھیں. وَيَرَى الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ يَحْمِلُونَهُ وَالْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ حَوْلَهُ حَافِينَ مِنْ حول العرش وَلَهُمْ زَجَلُوا بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّقْدِيسِ وَالتَّكْبِيرِ. ٹھیک ہے، گڈ. تسنیم آفتاب آپ پڑھیے. جی باجی. وَيَرَى الْمُلْكُ الْعَظِيمُ الْجَبَّارُ الْكَرِيمُ الرَّحْمَنُ مَسْتُ عَلَى الْعَرْشِ وَالْأَمْرُ تَنْزِلُ مِنْ عِنْدَهُ بِتَدْبِيرِ الْمَمَالِكِ وَالْجُنُودِ وَالْخَلَائِقِ الَّتِي لَا يَعْلَمُهَا وَلَا يَحْصِيهَا إِلَّا رَبُّهَا وَمَلِيكُهَا. اچھا، اس کو میں دوبارہ پڑھواتی ہوں کسی ساتھی سے، آپ نے غور سے سننا ہے. ٹھیک ہے، کون پڑھنا چاہے گا اس کو؟ بریرہ کامران آپ پڑھیں اسی پیراگراف کو. جی. یہیں سے وَيَرَى سے جی وَيَرَى سے. وَيَرَى الْمُلْكُ الْعَظِيمُ الْجَبَّارُ الْكَرِيمُ الرَّحْمَنُ مُسْتَوِي عَلَى عَرْشِهِ وَالْأَوَامِرُ تَنَزَّلُ من عنده بتدبير الممالك والجنود والخلائق التي
ला यअलमुहा व ला युहसीहा इल्ला अरबहा व मलीकहा। अच्छा ठीक है, इसमें कुछ चीजें तो आपने दुरुस्त कर ली जो उन्होंने पढ़ी थी। मुस्तविन अला अर्शिही, इस लफ्ज को आप लोग अपने पास ठीक कीजिए। मुस्तविन अला अर्शिही वल अवामिरु मिन इंदिही तंजिलु मिन इंदिही बितदबीरिल ममालिक। इसी तरह ला यअलमुहा ठीक पढ़ लिया था आपने। इल्ला रब्बुहा, ये इस वर्ड को ठीक नहीं पढ़ा गया, इस वर्ड को ठीक पढ़िए। जी ठीक है, ठीक। ठीक है, इल्ला जज़ाकल्लाह। रब्बुहा, जी ठीक है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। शमीम अख्तर आप पढ़िए आपने। शमीम अख्तर खोलें अपना माइक। वयंजिलुल अवामिर, यहाँ से पढ़ें। माइक नहीं खुल रहा उनका। सीमा मजहर आप खोलिए माइक। ओके। फयंजिलुल अवामिरी बि अहयाई कौम व इमातत व इमाततिल आखरीन व इजाज़र कौम व इज़लालिल आखरीन व इंशा मुल्किन व सल्बिन मुल्किन व जबरी कसीरिन व अगनियाई फ़कीरिन व शिफ़ाई मरीदिन व बस ठीक है, इग़ाथ। जज़ाकल्लाह खैर। व इगनाई फकीरिन, ठीक है, बस ओके। अच्छा पढ़े, शाबाश। किसने नहीं पढ़ा अभी तक? अपना रेशमा माइक खोलें। रेशमा पढ़िए, यहाँ से आगे इस पैराग्राफ को मुकम्मल कीजिए। व इगासती से وإغاثة ملهوف ونصر مظلوم وهداية حيران وتفريج كراب ومغفرة ذنب وكشف ضر وتحويل نعمة من محمل إلى محل وغير ذلك. ठीक है, शाबाश। व तफरीजी करबिन, इस लफ्ज को देखिए, करबिन। ठीक है, अच्छा जनाब, इतना ही पढ़ सकेंगे क्योंकि अब हम थोड़ा सा डिस्कशन भी करना चाहेंगे। लेसन हमारा बाकी है, अभी किसी साथी के साथ मिलके पढ़िएगा। अपना दोहराई इसकी कीजिएगा इंशाल्लाह, किसी को सुनाइएगा जिसको आपको लगता है कि उसकी एराब आपसे बेहतर है। ठीक है जनाब, अब हम ऐसा करते हैं कि आज के लेसन पर देखते हैं कि हमें क्या डिस्कशन करना है। तो सवाल फिर आप उसके बाद इंशाल्लाह जो बात करना चाहें। पहले ही सफ़े पर जो हमारा सफ़ा है ना 476 पे, इस पे आप देखिए ये जो बात है ना कि वंजुर इला कसरती कवाकिबुस समा, इसमें कोई इसका तर्जुमा, इस लाइन का तर्जुमा कर सकता है कोई? वंजुर इला कसरती कवाकिबुस समा व इख्तिलाफि अलवानिहा व अहजामिहा व अनवारिहा। छोटी सी लाइन है, एक लाइन है बस, इसका तर्जुमा कोई ताहिरा आप यास्मीन। फरहत। चलें, ताहिरा ने पहले कहा था, आप कर लें कहीं। और देखो जो आसमान पर सितारे हैं उनकी कसरत की तरफ और उनके रंगों के इख्तलाफ, जो उनमें रंगों में इख्तलाफ है, व एहजामिहा, और उनके हुजम में जो फर्क है और उनके रोशनी में जो फर्क है, इन सब की तरफ देखो जो आसमान पे सितारे हैं, जो इनमें इख्तलाफात हैं। फर्क तो आप ऐड कर रहे हैं ना, लेकिन तर्जुमा क्या है? देखो आसमान के सितारों की कसरत की तरफ, उनके रंगों के इख्तिलाफ की तरफ, उनके हजम की तरफ और उनकी रोशनियों की तरफ। तो ये आगे हुक्म भी है ना, हमें कहा गया है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें फरमाया है ना कि गौर व फिक्र करो इन चीजों पर, आसमान पर। तो जनाब अब यही आपका पहला होमवर्क है और ये आपने काम इंशाल्लाह करना है इस हफ्ते, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत यूनुस की आयत 110 जो आगे थी उसमें कहा था, कुल इंजुरू माज़ा फिस समावाति वल अर्द, आसमानों पर देखो और जमीन में देखो। तो हम आपको पहला आसमानी की तरफ का होमवर्क दे रहे हैं कि इस हफ्ते ये काम करें, देखें सितारों की तरफ। अब सितारों की तरफ देखने के लिए कैसे देखेंगे? तो देख, कोई घर से बाहर निकलना पड़ेगा, कोई आसमान की तरफ नजर डालनी पड़ेगी। कोशिश करें जरा खुले आसमान में देखें और हमसे अगले हफ्ते शेयर करें आपने क्या महसूस किया। उसकी रोशनी भी देखिएगा, उसकी अगर रफ्तार भी महसूस कर, उसके रंग भी महसूस कर सकें, उनका साइज भी देख सकें और उनकी कसरत भी देख सकें। सुभान अल्लाह। तो इस पे गौर करना है इस दफा इंशाल्लाह। यही आपका होमवर्क है और मेरा होमवर्क है।
मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगी और आप भी देखिए। फिर दूसरी चीज जो है वो हम आते हैं इस पर, ये जो पेज है 478 में देखें, ये जो सेकंड पैराग्राफ है ना, फयंज़िलुल अवामिरु बिल अहयाई क़ौम, इसको देखिए, ये वाला पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को पढ़कर आपने, ये काफी सारी इसमें बड़ी डिफरेंट सी बात थी। अगर इसका तर्जुमा किसी को जहन में आ रहा है और उसने पढ़ के कुछ सीखा तो कुछ शेयर करें। इस फरद कहिए। ये है फयंज़िलुल अवामिर, तो इसका है कि ना कुछ लोगों की नहीं, तर्जुमा नहीं मौत। करने को कह रही मैं आपसे। अच्छा आपको अच्छा आता है तर्जुमा तो अच्छा बताएं, आपने क्या महसूस किया? इसका ये है कि जैसे ना कई चीजें हैं जिनको अल्लाह ताला की उसमें अजमत और बड़ाई बताई गई है कि देखें कुछ लोगों की मौत और इज्जत जिल्लत और बादशाहत और इन चीजों के जो है ना कोई टूटी हुई चीज जैसे जोड़ने को, और कोई गरीब है तो उसको अमीर करने को, और जो कोई बीमार है उसको शिफा देने का, तो ये सब चीजें अल्लाह ताला ने खुद अपने जिम्मे ली हुई हैं। और अल्लाह ताला इस चीज को बेहतर तौर पे हम लोग कई चीजों को सोचते हैं मगर हम किसी को कुछ नहीं ऐसा कर सकते सिवाय अल्लाह की जात के। तो ये जो तकलीफ दूर करना, गुनाह की बख्शिश है, भटकने वाले को हिदायत है और तकलीफ दूर करना है। जैसे हम लोगों को भी अल्लाह ताला ने हिदायत दी है ना इस तरफ आने को, और हम ये चीजें जो है आज पढ़ रहे हैं और आज हम इन चीजों को समझ रहे हैं, तो ये अल्लाह ताला की तौफीक भी है और हम लोगों की इसमें अल्लाह ताला की ज्यादा तौफीक है हमारी कोशिशों से ज्यादा। नहीं, अल्लाह ही की तौफीक है, हमारी तो सिर्फ कोशिश है, तौफीक तो सारी की सारी अल्लाह की है। तो ये सारी एक्चुअली चलिए एक लफ्ज में बताएं, इस पैराग्राफ में क्या चीजें बताई जा रही हैं जो इंसान की जिंदगी में आती हैं, एक लफ्ज में कोई मुझे बताए। देखें मैं बताऊं आपने तो बता दिया, आपने तो बता दिया फर्क, एक लफ्ज में मुझे बताएं। और तस्नीम भी आप बताऊं उसमें बाजी? जी तस्नीम भी बताएं, आप चैट में भी लिख सकते हैं। जी तस्नीम कहिए। बाजी ये है कि दुनिया में जो भी तब्दीलियां और तगय्युरात हैं वो अल्लाह के हुक्म से होते हैं और उसी के काम होते हैं और मलाइका उन पर अमल करते हैं। गुड, शाबाश, सही लफ्ज बता दिया आपने, तब्दीलियां, जिंदगी में तब्दीलियां आ रही हैं। गुड। और तब्दीली को जो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, वो अल्लाह की हिकमत के और अल्लाह के हकाम के मुताबिक एडजस्टमेंट करते जाते हैं अपने आप को। और देखिए इसमें एक लफ्ज आ रहा है, एक पैराग्राफ, एक लाइन आ रही है, ये बहुत अहम पैराग्राफ है। इसको आपने, क्या आपके होमवर्क में है, आपने इसको दोबारा पढ़ना है और पढ़कर इसको, इसकी उर्दू को आपने किसी के साथ शेयर करना है। ये आपका सेकंड होमवर्क है, क्योंकि ये यही तो है जो जिंदगी में हो रहा है, जो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। और अल्लाह ताला ये सारी तब्दीलियां और सारे अहकामात अल्लाह उतार रहा है, अल्लाह कर रहा है, अपने मलाइका के जरिए एग्जीक्यूट कर रहा है। इसमें मैं एक लाइन आपसे कहती हूँ, आप इसे किसी तर्जुमा करवाती हूँ इसी पैराग्राफ में से, और वो लाइन ये है कि वतहवील निअमतिन मिन महलिन इला महल। कौन करेगा इसका तर्जुमा? रोमाना जी कीजिए रोमाना। जी उस्ताद, ये मुझे भी दिल पे लगी थी, मैंने हाईलाइट करके लिखा हुआ है, ये तहवील नेमती, यानी नेमत के एक जगह से दूसरी जगह फेर देने के। तो इतना ज्यादा इसको पढ़ के जैसे ना एक लम्हे लगा जैसे दिल नहीं इंसान का पकड़ा जाता है एकदम क्या से। समझ में आया आपको इससे रोमाना? अगर आपके उस्ताद दिल ये समझ में आया, ये जो बात हो रही है ना कि जितनी तब्दीलियां हो रही हैं, यानी हमें हर लम्हे अल्लाह ताला से डर के आजिज हो के दुआएं करके जिंदगी गुजारनी है, कि लम्हा नहीं है कि क्या चेंज आ जाए, क्या आपके से छिन जाए। यानी आप गुड। तकब्बुर, कोई बड़ाई, हमने अल्लाह को पाबंद नहीं किया हुआ कि आज अगर उसने नेमत दी हुई है तो वो लाजमी हमें दिए रखेगा, वो जब चाहे, जी, और जब चाहे जब मुझसे नेमत लीजिए। और मिलती। सुभान अल्लाह। जी उस्ताद, जी उस्ताद, बहुत ही ये पूरा ही पैराग्राफ, और ये वह तहवील नेमत मिन महल इला महल, ये तो बहुत ही मेरा बस अभी भी लग रहा था, मेरे दिल वो हो रहा है
کہ یہ لیکن استادہ انسان یعنی ہم سب پڑھ کے پھر بھی ہماری وہی حالت رہتی ہے. تو یہ ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی ہے، اپنے اندر بٹھانا اور بتانا ہے کہ آج ہمارے پاس جو اتنی نعمتیں بارش کی طرح، ہر دانت پہ ایک ذائقہ ہے، ہر دانت پہ ایک ذائقہ ہے، تو ہمیں بس ڈرنا چاہیے کہ لمحہ اللہ پلٹ دے. ابھی میرے سے بالکل چھن کے کسی کے پاس چلی جائے، اور اگر میرے پاس نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو تو ساری قدرت ہے. جب وہ اس طرح بانٹ رہا ہے ہر لمحے کائنات میں ہر بندے کو، بالکل تو اس بالکل کو کیا جزاک کر اللہ دیے کہ وہ مجھے نہیں دے گا. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. ایک بس لاسٹ ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گی اسی میں جو اگلا پیراگراف ہے نا، فَهِيَ مَرَاسِيمُ دَائِرَةٌ بَيْنَ الْعَدْلِ، اس کے آگے ایک لائن آ رہی ہے کہ لا يشغلہ شیء منہا عن شیء ولا تخلطہ کثرت المسائل والحوائج. اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ کوئی بتائے گا آپ؟ میں بتاؤں؟ افشا اشفاق. جی کہیے افشا. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں انہی اوامر میں، تو ان کو ایک مشغلہ دوسرے مشغلے سے روکتا نہیں ہے، نہ کوئی مسائل کی کثرت یا کوئی اور چیز ان کو اس چیز سے روکتی نہیں ہے. گڈ. یعنی ہم تو کسی چیز میں مشغول ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ابھی میں یہ کام کر رہی ہوں، ڈونٹ ڈسٹرب می، ابھی میں تمہاری بات نہیں سن سکتی. وہ بیک وقت سب کی بات سنتا ہے، وہ بیک وقت سب کو دیتا ہے، اور کوئی غلطی نہیں کرواتے اس سے کثرت مسائل اور حاجتیں. سبحان اللہ. یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو اور مجھے بار بار پڑھنی چاہیے اور شیئر کرنی چاہیے. یہ بندے اور اللہ کا فرق ہے. سبحان اللہ. تو ہم کہاں اس کی اس قدر فقیر ہے ہم، اور وہ کیا بادشاہ ہے وہ. سبحان اللہ. اللہ تو مالک ہے، ملیک ہے. تو اب آپ کچھ اس لیسن کے حوالے سے کہنا چاہیں تو کہیے، پھر ہم آپ کو انشاءاللہ آج ایک بہت ہی پیاری سی چیز بھی سنواتے ہیں اس حوالے سے. کچھ کہنا چاہیں گے آپ میں سے کسی کو اس لیسن کے حوالے سے کوئی بات خاص ہٹ کی ہو، کا خاص دل پہ اثر کیا ہو، آپ شیئر کرنا چاہیں اس لیسن میں؟ جی میں تسنیم کچھ کہنا چاہتی جی کہیے تسنیم. ہوں. آسمانوں کی طرف جو نظر کی بات کی گئی تھی، دو طرح کی ہوتی ہے. وہ مجھے بہت اچھا پیراگراف لگا تھا کہ واقعی آسمان کی طرف ہم کبھی بے دلی سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں موسموں کا رنگ، اور کبھی ہم اتنا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اس میں. اور میں نے دیکھا ہے وہ جا کے پنجاب میں جیسے اوپر کی سائڈ گئی ہوں، تو مطلب مجھے اتنا وہ آسمانوں کے رنگ اور یہ ساری فکر قلوب مجھے ایسا لگ رہا تھا پریکٹیکلی میں کر رہی تھی اس کو. ماشاءاللہ. بالکل. تو مجھے یہ جو بہت زیادہ آسمان کا رنگ نا، آپ جی میں ٹریول کر کے آ رہی تھی تو میرے جرکا سے، تو اتنا سبحان اللہ، جو آج تازہ بات کر رہی تھی مجھے لگ رہا تھا جیسے میری کیفیت، ہم سب کو یہی لگتا ہے. تو رائٹ سائڈ پہ کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہاں بہت باریک لائن سورج نکل رہا تھا، بالکل باریک سی روشنی رائٹ سائڈ پر. اور لیفٹ سائڈ سے جب میں نے دیکھا تو گھوپ اندھیرا. سبحان اللہ. ایک آسمان پہ ایک طرف نظر ڈالی اور نظارہ ہے، دوسری طرف دیکھی اور نظارہ ہے. کیا قدرت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی اور بات شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی باجی میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. کہیے میں نے مسرت. یہ جو پیراگراف ہے نا 477، اس میں یہ الاول سے یہ ساری چیزیں میں پڑھ رہی تھی، لکھ رہی تھی، ترجمہ بھی آراب لگا رہی تھی ابھی. تو میں اپنی نواسی سے میں نے یہ شیئر کیا کہ آپ بھی باہر نکلیں گی تو آسمان کی طرف آپ دیکھنا، سورج کو، چاند کو، اور ستاروں کو، سیاروں کو. اور اس میں یہ بھی تھا کہ نا حضرت آدم علیہ السلام آسمان میں سب سے پہلے آسمان پہ ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ہے. تو وہ فوراً کہنے لگی یوسف علیہ السلام بھی ہوں گے. میں نے کہا ہاں جی بالکل یوسف علیہ السلام بھی ہوں گے. تو میں نے ان کے ساتھ شیئر کیا تو ایک دم سے ان کے دل میں یوسف علیہ السلام کا نام آیا اور انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا، تو مجھے اچھا لگا. غور سے سن رہی تھی، اس کے مطلب آپ کی بات یہ اچھی بات ہے. ٹھیک ہے جناب. تو ایسا ہے کہ ہم ایک سے گروپ میں شیئر کریں گے. وہ دعا کا پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں، وہ آپ کا ہوم ورک ہے. اس ہفتے انشاءاللہ آپ نے وہ دعا ہر روز مانگنی ہے. ہم آپ کو ایک دعا ہر دفعہ دیتے ہیں نا، اور اس میں وہ دعائیں ایپ سے وہ دعا ہم نے آپ کے لیے انشاءاللہ ڈاؤن لوڈ کی ہے اور آپ اسے شیئر کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں جو استاذات بات بھی کر رہی تھی کہ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءٍ مُضِرَّةٍ
वला फितनतिन मुदिल्ला, कि ए अल्लाह मैं क्या चाहती हूँ तुझसे कि तेरे चेहरे की तरफ देखने की लज्जत की आरजुमंद हूँ, तेरी मुलाकात का शौक रखती हूँ, बगैर किसी नुकसान पहुंचाने वाली तकलीफ के और बगैर गुमराह करने वाले फितने के। और इस दुआ के आखिर में इतनी खूबसूरत बात है कि अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्ना बिज़ीनतिल ईमान, ए अल्लाह तू हमको ईमान की जीनत से मुज़य्यन कर दे, वजअलना हुदातम मुहतदीन, और हमको हिदायत याफ्ता लोगों का रहनुमा बना दे। सुभान अल्लाह, यानी जिनकी हम रहनुमाई करें वो हिदायत पा जाए और हम उनके रहनुमा हो जाए। तो ये पूरी दुआ बहुत खूबसूरत है, आपने ये दुआ रोज एक बार मांगनी है। जब दुआएं आपके साथ हम शेयर किया करें, उनको अपनी आप स्टेटस पे भी लगा सकते हैं, फेसबुक पे भी अपलोड कर सकते हैं, साथियों को भी भेज सकते हैं, और लोगों को भी राग़िब करें, और दुआएं ऐप का लिंक भी भेजा करें, क्योंकि इस कदर खूबसूरत ऐप है, आपको घर बैठे हर दुआ मिल जाती है। इंशाल्लाह लिंक भी आपके साथ शेयर कर लेंगे। अच्छा जनाब, आपको कुछ सुनवाते हैं, क्योंकि जब मैं पिछले हफ्ते लेसन सुन रही थी ना, क्लास में जब सुन रही थी तो आपसे बात कर रही थी और लेसन सुना था, उसमें ख्याल आ रहा था सुभान अल्लाह, ये तो बिल्कुल उस्ताजा ने उसमें बात की किसी आलिम की, कि वो दरिया का सफर में उन्होंने कश्ती को कहा कि खुद ब खुद बन गई और सब। तो वो उस पर एक बहुत खूबसूरत नज़म है जो हमारी एक बहुत ही प्यारी साथी ने आज से कई साल पहले पढ़ी थी, वो मुझे याद आ गई, तो मैंने सुना आपको क्लास में सुनवाते। तो जनाब हम सुनवाते हैं आपको ये नज़म आसिया कमर की आवाज में। कहानी सुनो शेख सादी की, तुम रहो ना यूं ही अब ख्यालों में गुम, वो हिकमत की शम्मा को रोशन किए, सरे शाम घर की तरफ चल दिए। वो घर की तरफ जा रहे थे चले, हुआ सामना एक बेदीन से, खड़ा था ख्यालों में खोया हुआ, यकायक मुड़ा और गोया हुआ। जरा ठहरिए शेख सुन जाइए, ये उलझन मेरी आज सुलझाइए। तुझे अपने रब पे है पुख्ता यकीन, सुबह शाम सजदे में तेरी जबीं, मगर सोच मेरी ये माने नहीं, कभी तूने देखा है उसको कहीं। सुना शेख सादी ने उसका सवाल, तो आया उन्हें एकदम से जलाल, कहा साल पहले का किस्सा है ये, तजर्बात का मेरे हिस्सा है ये। मैं एक रोज दरिया की जानिब चला, तो आंधी ने यकदम मुझे आ लिया, अचानक गिरा टूट कर एक शजर, दो टुकड़े हुआ गर्ज था सख्त तर, यकायक वो टुकड़े ढले नाव में, फजा से दो चप्पू गिरे नाव में। वो कश्ती रवानी से चलने लगी, सफर वादियों में वो करने लगी। ये सुनकर निहायत वो हैरान हुआ, तू झूठा है सादी को उसने कहा, नहीं मानता
क्यों कर चले। तो सादी ने हंस कर बयां कर दिए थे, पिन्हा हकायक आया कर दिए। ज़मीं आसमां नजम शम्सो कमर, ये किसने बनाए हैं ए बेखबर। कभी तूने इसका तसव्वुर किया, तेरी शब को किसने मुनव्वर किया। यही मेरे खालिक की पहचान है, इसी पर यकीन और ईमान है, इसी पर यकीन और ईमान है। سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.